أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، غزوہ احد میں مسلمانوں کے اوپر کڑا وقت آیا۔ اس کے اسباب کیا تھے یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غزوہ احد اور جنگ کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان کافی بد دل ہوئے، کئی میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیا اور زیادہ نقصان سے بچ گئے۔ جو شکست کا ایک تصور تھا وہ کسی حد تک زائل ہو گیا، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی باز پرس کی۔ میدان جنگ کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے باز پرس کی۔ اس باز پرس میں سب سے پہلا نقطہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وہ یہ تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ بحیثیت انسان اگر میرے پیغمبر کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ایک نظام ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو قرآن کی شکل میں نازل کیا اور حدیث کی شکل میں وحی نازل کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو من و عن امت تک پہنچا دیا۔ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے خطبے سے پیوستہ خطبے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی جب تاریخ رکھنے کی باری آئی تو ہجرت کے واقعے سے شروع کی گئی، ورنہ سابقہ جو مثالیں تھیں وہ شخصیتوں کے اوپر تاریخیں رکھی گئیں۔ اس لیے اسلام نے شخصیت پرستی کی اجازت نہیں دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت پورا ہو گیا، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، مسلمانوں کا نظام ویسے ہی چلتا رہا، خلفاء آتے گئے۔ سب سے پہلے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارے کیے تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما، اور چوتھے خلیفہ بالاتفاق چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کے بارے میں امت کو تنبیہ کی
کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی اپنی حدوں سے نہ گزرنا۔ سارے صحابہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بعض اوقات صحابہ کے اندر تقسیم نظر آتی ہے۔ مختلف اقسام ہے صحابہ کرام کی۔ مثال کے طور پر دو بڑی اقسام ہے صحابہ کے اندر، ایک مہاجرین صحابہ اور ایک انصار صحابہ۔ پھر مہاجرین صحابہ میں بھی دو بڑی اقسام ہیں، ایک وہ جو السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ السابقون الاولون کا تذکرہ جا بجا قرآن مجید میں ہوا ہے، ان کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میرے ان صحابہ کے مقابلے میں ایک مٹھی بھر جو کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف السابقون الاولون میں ہیں، بلکہ وہ دو تین صحابہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور بلا چون و چراں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسے ایک معاشرہ چل رہا تھا، اس معاشرے میں اچانک کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، عقل و فکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے پوچھا جاتا بھائی کچھ ہمیں بھی بتاؤ، واقعی ہاں ایسا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح نا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا، اپنا پیغام ان کو بتایا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، لبیک وسعدیک، جی بسم اللہ، آگے پیچھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہاتھ کیجئے ہم بیعت کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام باقی لوگوں کی نسبت اس اعتبار سے اور آگے ہے کہ باقی لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ بالغ النظر تھے، سمجھدار تھے، میچور تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بچے تھے، اس حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا محبت کا ثبوت دیا کہ کوئی بات نہیں کی، فرمایا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر السابقون الاولون میں بھی بعض وہ صحابہ ہیں جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہیں کہ جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تب آپ کے ساتھ قرابت داری تھی، اور کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، باقی صحابہ کرام ان کا سلسلہ چلتا ہے، کسی کا تیسری پشت پر، کسی کا چوتھی پشت پر، کسی کا چھٹی پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے سلسلہ مل جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ سلسلہ بھی نہیں دیکھنا پڑا، بلکہ پہلی پشت پر ایک ہی دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی دادا، جن کو ہم چچیرے بھائی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی، یہ رشتہ ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یعنی رشتے میں تو اور لوگ بھی تھے، علی کے بڑے بھائی بھی تھے، وہ بھی ان کا رشتہ بھی یہی تھا، بلکہ
علی تو چچا کا بیٹا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھی تھے، لیکن یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچہ، چچیرا بھائی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچاؤں کو نہیں ملا۔ وہ مقام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ مقام پورے صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملا۔ یاد رکھیے، ہر صحابی کے اپنے اپنے امتیازی اوصاف ہیں، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک صحابی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصف صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ پورے صحابہ میں سے کسی کو یہ امتیازی وصف نہ مل سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا بھائی کہا ہو اور اپنے بھائی کی جگہ پر رکھا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ آپ میرے پاس، آپ کا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام تھا۔ انت منی کا مثل ہارون عند موسیٰ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ مقام تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے بھائی تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب ذرا ان الفاظ کے اوپر غور کریں، ان الفاظ کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہماری جو شریعت ہے اس کا مزاج بڑا سیدھا اور سادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی شریعت عطا کی ہے جس کے اندر کوئی بل پیچ، کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہے، سیدھا راستہ۔ صرف وہ انسان جس کو اللہ فہم عطا کر دے اس کے لیے یہ شریعت سیدھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہارے اندر ایسی شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن کج رو لوگ جن کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ہر بات میں ٹیڑھا پن نکال لیتے ہیں۔ 1500 سال تک امت کے علماء، امت کے محدثین، فقہاء وہ اس حدیث سے وہ معنی نہ نکال سکے جو آج ہم نے نکال لیا۔ اب حدیث کے اس میں صرف بغض ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب اس بغض کی وجہ سے اس حدیث سے ٹیڑھ پن نکالا کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مقام علی کو دیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہوتا تو تو ہوتا۔ یہ ہوتا تو تو ہوتا، یہ معنی آج تک کسی عالم کو سمجھ نہیں آیا، آج کے لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ حالانکہ سیدھا سادہ معنی اس کا یہ ہے کہ بھائی تو ایسے ہی میرا بھائی ہے جیسے ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، لیکن ہارون کو اللہ نے نبوت دی تھی، تجھے اللہ نے نبوت نہیں دی، یہ فرق ہے، ورنہ بھائی پنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ اس کا بھائی تھا ویسے تو میرا بھائی ہے، سیدھا سا معنی ہے۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ سند کے اعتبار سے حدیث اگرچہ کمزور ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو حسن درجے کی حدیث کہا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جب مدینے میں ہجرت کر کے مسلمان گئے نا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کروایا جس کو معاہدہ مواخات، میثاق مواخات کہا جاتا ہے، کہ ہر انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو جوڑ دیا، ہر انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا کہ تم اس کو سنبھالو، تم اس کو سنبھالو، چونکہ مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، سب کو کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں رہے کہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنائیں گے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی، حدیث کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا، تجھے کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کسی کا بھائی کیسے بناؤں، تو تو میرا بھائی ہے۔ یہ اس حدیث کی تائید، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی۔ اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن شواہد کی بنیاد پر وہ اس کی شاہد بن رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جیسا پیار کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا کہ کب تک تنگ کرو گے نبی کو۔ یہی واقعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، یا ویسے ملنے کا شوق ہوا تو ان کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر۔ جب بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو پوچھا علی کہاں ہے؟ بڑے افسردہ لہجے میں بی بی صاحبہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ بس اس بات پر کچھ ناراضگی ہو گئی اور ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بات نہیں پوچھی کہ کیا بات ہوئی، مجھے بتاؤ قصور کس کا ہے، زیادتی کس کی ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اخذ کیا محدثین نے کہ اگر آج بیٹیوں کے میکے ایسے ہو جائیں بیٹیوں کے گھر کبھی بھی نہ اجڑیں۔ آج بس بیٹی کا تھوڑا سا فون یا میسج، اب فون نہیں میسج آتے ہیں، میسج آنے کی دیر ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، بس لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے، ہیں اس لیے تجھے دی تھی، ایسا ہوا ایسا ہوا، نتیجہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جامعیت اور اکملیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں، اگر ہم بیٹیوں کے باپ ہیں تو ہمیں فاطمہ کے باپ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کی۔ کوئی سوال جواب نہیں کیا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے بیٹا بتاؤ تو صحیح، وہ ناراض کیوں ہوا، بلکہ اپنی بیٹی کے اوپر ناراض ہوئے۔ اور پھر کسی سے پوچھا یار علی کو تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں جا لیٹے ہوئے ہیں، ننگی زمین پہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پہ ایک چادر، اور جا کر گھر سے ناراض ہو کے گئے تھے، مسجد میں چلے گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی اور جسم سے چادر، کندھے سے چادر اتر گئی اور وہ ننگی زمین کی مٹی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر لگی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور جا کر دیکھا کہ جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اوے علی اٹھو بھائی، ایسے نہیں کہا۔ اور یہ صرف دامادی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ بھائی کا رشتہ ہے، قرابت داری کا رشتہ ہے، اور بھائی اور قرابت داری کے رشتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت اس وجہ سے تھی کہ جب سے نبوت کا اعلان کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام پر پیچھے نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ قربانیاں دینے والوں میں سے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا کر علی کے پاس بیٹھ گئے اور بڑے پیار سے
ان کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے، اور مٹی جب صاف کرنے لگے آپ کا ہاتھ مبارک ان کے جسم کے اوپر جب پھرنے لگا تو اٹھے یکدم۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ فرمایا تھا قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ اٹھ۔ اللہ اکبر! یہ اتنا پیار کا انداز، یہ اتنا محبت اور شفقت کا انداز جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کے جسم سے مٹی کو صاف کیا اور فرمایا قم یا ابا تراب۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، اس کو کنیت کہتے ہیں عربی میں، کسی کو بیٹے کا باپ کہہ کر پکارنا۔ میرے بیٹے کا نام یوسف ہے، مجھے سعودیہ میں میرا نام عبدالعلیم ہے، کوئی عبدالعلیم کے نام سے نہیں جانتا، سارے ابو یوسف کہتے ہیں، ابو یوسف۔ یہ ایک قسم کا احترام ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل کنیت ابو الحسن تھی۔ اس واقعے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے آپ کو ابو الحسن نہیں کہلوایا، بلکہ ابو تراب کہنے میں فخر پسند کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول نے ابو تراب کہا ہے، میں ابو حسن کیوں بنوں، میں ابو تراب ہوں۔ بعض لوگوں نے تو اس میں تنقیص نکالی نا، مٹھ مٹی کا باپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے پیار سے اٹھایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی بھر اپنے ساتھ یہ کنیت لگا لی کہ میں ابو تراب ہوں۔ اللہ اکبر! اور 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر امارت حج کا وفد بھیجا، لوگوں کو حج کے لیے بھیجا۔ امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تھا پہلا حج، فتح مکہ کے بعد۔ اس سے اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا، پہلا اور آخری حج۔ امیر حج سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ اگر کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہو یا عہد و پیمان کو توڑنا ہو تو اس کے لیے جس بندے نے عہد و پیمان کیا ہوگا وہ خود آئے یا پھر کسی ایسے شخص کو بھیجے جو اس کے قائم مقام ہو یا اس کے خاندان کا ہو یا اس کے ساتھ اس کو بڑا پیار ہو، ایسے شخص کو بھیجے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مقام و مرتبے میں سارے صحابہ سے افضل تھے، اس لیے امیر حج بنا کر بھیجا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج میں اعلان کر دینا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں، اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے رواج کے عین مطابق علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا اور ابو بکر کو فرمایا کہ یہ اعلان علی کرے گا، اس لیے کہ عہد و پیمان میں توڑ رہا ہوں، میری جگہ پر علی کا حق بنتا ہے کہ وہ میری جگہ پر کھڑا ہو کر عربوں کے اندر اعلان کر دے کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا عہد ختم۔ یہ مقام علی کو ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور یہ دوسرا موقع تھا، یہ دوسرا موقع تھا کہ اپنی جگہ پر علی کو کھڑا کیا۔ پہلا موقع وہ تھا جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو لوگوں کی امانتیں جمع کی ہوئی تھیں وہ امانتیں دینے کے لیے، اپنے بستر پر سلانے کے لیے، اپنی چارپائی عطا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر انتخاب پڑی تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا۔ آج ایک حدیث کو بڑے زور شور سے بیان کیا جاتا ہے
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، خطبہ غدیر خم، خطبہ غدیر خم، بڑا شوشہ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ خطبہ غدیر خم کیا ہے؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس موقع پر کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ؟ اس کا پس منظر شاید کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، ایسے ایک پروپیگنڈا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو فرمایا تھا کہ انت منی کا منزلت ہارون عند موسیٰ۔ اس حدیث سے کیا کیا مسئلہ اخذ کر لیا، ایسے ہی اس حدیث سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں خلافت کا مسئلہ گھڑ لیا۔ اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا یمن کے ایک قبیلے کی سرکوبی کے لیے، وہ بہت ضروری تھا، اور حکم یہ دیا کہ تم یہ لشکر لے کر یمن جاؤ، ہم مکہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کے سیدھے مکہ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ حج کرو۔ یہ حکم تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کے پابند تھے۔ کوئی یہ بات اللہ کے رسول میں ہجرت آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں یوں کرنا، صحابہ کرام کے اندر یہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ نہیں تھا، بس اللہ کے رسول کا حکم آ گیا بس ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی جذبے کے تحت اپنے لشکر کو لے کر جہاد پر گئے، جا کر جہاد کیا، اللہ نے فتح نصیب کی، مال غنیمت کٹھا ہو گیا۔ مال غنیمت کا ایک اصول تھا کہ جو مال غنیمت ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں، ایک حصہ بیت المال کا، 4 حصے سپاہیوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں، ان کی سواریوں کا حساب بھی لگا لیا جائے، یہ اصول تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اصول کے پیش نظر خمس نکال لیا اور باقی صحابہ کے اندر وہ جو لشکری تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب ان صحابہ میں سے 2 آدمی راستے میں آتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو بیت المال کے لیے خمس نکالا ہے اس میں سے ہمیں ایک اور چادر کپڑے کی ملنی چاہیے، ہمارا حق ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، بھئی تمہارا حق تمہیں مل چکا ہے، یہ بیت المال کا مال ہے، میرے اوپر بھی حرام ہے، یا تو میں اپنی ذات کے لیے رکھوں تو مطالبہ کرو، میری ذات کے لیے بھی وہی ہے جو مجھے مال غنیمت میں حصہ ملا، آپ کو آپ کا حصہ مل چکا ہے، اب اور کچھ نہیں ملے گا۔ ان کے دل میں ناراضگی پیدا ہو گئی۔ قصہ مختصر حج پر آ گئے، حج کیا، حج پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، ان میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 یا 50 اونٹ خود ذبح کیے، بعض روایات میں 60 کا آتا ہے، اور باقی کی ذمہ داری علی کو سونپی۔ یہ تعلق تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بہرحال حج ہو گیا، حج سے واپسی مدینے کی طرف شروع ہو گئے۔ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اور موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان 2 صحابیوں نے شکایت لگا دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہم نے 2 چادریں کپڑوں کی مانگی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اب مقام دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا، اور وہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جو علی کے ساتھ ناراض ہوگا اس کی میرے ساتھ ناراضگی ہوگی، جو میرے ساتھ محبت کرے گا اس کی علی کے ساتھ محبت ہوگی۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور مولا کے کئی معنی ہیں، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی دوست۔ جمیع محدثین، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں، تمام محدثین کے نزدیک یہاں مولا کا معنی دوست ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا
بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا، لعہد النبی الامی الیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے نبی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی یاد رکھ مومن تیرے ساتھ محبت کرے گا، جس کے دل میں تیرے لیے بغض ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا۔ اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور باقی لوگوں نے اس کو خلافت کا معنی لے لیا کہ خلافت کے لیے فرمایا تھا، حالانکہ کسی عالم نے یہ معنی کشید نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے کیا تھا۔ اور پھر ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دیتے ہوئے گزری، اور اللہ نے آخر میں بھی شہادت نصیب کر دی۔ اپنی مسجد سے نماز کے لیے نکلے، راستے میں ایک بدبخت نے حملہ کر دیا، وہی خارجی، وہی باغی جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا، انہی میں سے ایک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کیا، وار قاری تھا، تاب نہ لا سکے اور شہادت نصیب ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔